ان اسباب اور دین کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں. بھئی ان اسباب کے باعث تو اسلام آغاز ہوا، وہ تو ہماری تعلیم ہے بنیادی طور پہ. جب کوئی سائنٹیفک تھیوری دینا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس سے متعلقہ تمام ڈیٹا سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ نے ڈیٹا کا احاطہ نہیں کیا تو آپ نظریہ نہیں دیتے. کیا خدا کے بارے میں سارا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے؟ پہلے مہمان آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی. آپ جو ہے وہ ماہر اقبالیات ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، میرے اکثر مہمان ہوتے ہیں، آپ تنولی سے واقف ہیں. جی ڈاکٹر تنولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بہت شکریہ. آج کا ٹاپک بلا شبہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ان چیلنجز کو کور کر رہا ہے جو آج اسلام کو درپیش ہیں. الحاد پہ بات کرنی ہے کہ الحاد کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں اور کس طرح ہم اس کو مقابلہ ہم اس کا کرنا چاہیے، اور کہاں پہ ہماری شارٹ کمنگز ہیں جس کی وجہ سے ہم الحاد کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. غازی صاحب اسلام کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو اسلام کے آغاز کے ساتھ ہی اسلام کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں. جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے وہ پہلی صدی سے ہی انہوں نے اسلام کے بارے میں مغالطے پیدا کرنا، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا اور اسلام کے فروغ کو روکنے کے لیے اپنی پلاننگز شروع کر دی گئیں. الحاد کی ہم بات کر رہے ہیں اعتقادی سطح پہ اسلام کے لیے چیلنجز کھڑے کرنا. آپ دیکھیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے کہ 50 سال نہیں ہوئے کہ بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. میں ایک نام لوں گا، یوحنا دمشقی، جو کرسچن تھا اور بہت بڑا تھیولوجن تھا. اس دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوری کلاس ہے جنہوں نے اسلام کے خلاف فکری مغالطے پیدا کیے. آج الحاد کی صورت میں وہ آپ کو پتہ نہیں کہ بنو امیہ کے دور میں اس نے ٹوائنبی نے لکھا، دیگر نے بھی لکھا، فلپ ہٹی نے لکھا کہ اس دور میں ہمیں بڑی پذیرائی ملی اور کرسچن جو تھے ان کو شامل کیا گیا اور انہوں نے پھر ایسے ایسے مغالطے اسی دور سے شروع یہ کر چیزیں ہوں. اچھا غازی صاحب اب الحاد ہے کیا؟ بنیادی طور پہ یہ بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارے ہاں سنجیدہ اہل علم کے اندر الحاد کے بارے میں بہت زیادہ غلط مبحث بھی موجود ہے. شروع میں الحاد کا مطلب کیا تھا؟ جو ماورائے عقل وجود ہے، کوئی سپر نیچرل اینٹیٹی ہے، بینگ ہے، اس کا انکار کرنا. پھر ہوتے ہوتے یہ الحاد دین سے متعلق حقائق کے انکار کرنے تک جا پہنچا. فی زمانہ اس سے مراد یہی لی جا رہی ہے کہ ذات باری تعالیٰ اور آخرت کا انکار کرنا، کیونکہ یہ انسانی عقل کے دائرے میں نہیں آتے. اس کو الحاد کہتے ہیں. جس وقت مغرب میں الحاد کی بات کی جاتی ہے، مذہب کا انکار کیا جاتا ہے، اس کو بنیاد بنا کے جب ہم اسلام کے اندر ان چیزوں کو لے کے آتے ہیں تو یہاں ایک بہت بڑا مغالطہ ہوتا ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ مغالطہ یہ ہے، میں اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں، مغرب کے اندر ملحدین جن اسباب کے باعث مذہب کا انکار کرتے ہیں وہ اسباب ہمارے ہاں الحاد کے انکار کی بنیاد ہیں. کیسے؟ یہ کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں. وہ اس طرح سے دیکھیں، وہاں وہ کہتے ہیں جی خدا کو ہم کیسے مانیں؟ یہ کیسے ہو گیا کہ خدا فادر کے طور پہ آیا پھر اپنے ہی سے دعا کرنے لگ گیا؟ بھئی ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں. جس تصور خدا کا آپ انکار کر رہے ہیں تو ہم تو اس کو پہلے سے مسترد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی اس کا انکار کرتے ہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں، ہم اس کو مسترد کر رہے ہیں، لہٰذا وہاں کے چوکھٹے کو یہاں فٹ نہ کریں. دوسری بات، مغرب کے ملحدین جیسے ڈکنز ہے، رچرڈ ڈاکنز ہے، یا اور بڑے لوگ ہیں جو بڑے، ڈینیل ڈینٹ ہے جو 4 ہارسز آف ماڈرن ایتھیزم ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس مذہب کو کیسے مانیں؟ اس کی کتاب میں اتنے تضادات ہیں. بھئی ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں آپ کی کتابوں میں تضادات ہیں، تحریف شدہ ہیں. آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن میں تو کوئی تضاد نہیں ہے، قرآن تو آپ کو چیلنج کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مذہب کو کیسے مانیں؟ یہ تو عقل کا دشمن ہے. بھئی ہمارا دین تو شروع اقرا سے ہوتا ہے. پورا قرآن مجید آپ کو فطرت کی پوجا کرنے کے نہیں، فطرت کی تسخیر کی تعلیم دیتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے ہاں مادی ترقی ہوئی تو ان کے مذہبی ملا جو تھے انہوں نے اس کے ساتھ ان کو ترقی نہیں کرنے دی. اچھا اس کے اس طرف آئیں، اب اس میں بھی آئیں. ہمارے ہاں تو یہ معاملہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چرچ نے تو ایک مونوپلی بنائی ہے، پوری سوسائٹی کو کیمفلیج کر لیا ہے. انہوں نے سائنس، ترقی، ہر چیز، سوشل ڈیولپمنٹ روک دی. بھئی ہمارے ہاں تو مذہب نے جو طبقاتی تقسیم تو اس کو ختم کیا ہے. کوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے بتائیں کوئی ایسا ضابطہ ہے کہ ایک غیر مسلم ہندو کسی مذہب کا بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور وہ امام کعبہ نہیں بن سکتا؟ ہے کوئی پابندی؟ کوئی پابندی نہیں ہے. بھئی یہاں تو اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے طبقاتی تقسیم کا. آپ اسلام کو، یہ ایکویلٹی جو اس نے دی ہے وہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے.
کالے رنگ کا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے کہاں یہ کیا مقام عطا مقصد یہ ہے کہ آپ جن اسباب پہ انحصار کر کے مغرب میں انکار کر رہے ہیں وجود باری تعالیٰ کا، ان اسباب اور دین کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، بھئی ان اسباب کے باعث تو اسلام آغاز ہوا، وہ تو ہماری تعلیم ہے بنیادی طور پہ، پہلی بات۔ دوسری بات غازی صاحب یہ ہے کہ جتنے اس وقت جدید ملحدین ہیں، اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں، بہت کم ایسے ہوں گے جو دین کے بھی ماہر ہوں، یا تو مثلا جس کا میں نے ابھی آپ کے رچرڈ ڈاکنز کا نام لیا، وہ ڈیولپمنٹل بایولوجسٹ ہے، ٹھیک ہے، ایوولوشنری بایولوجسٹ ہے، کوئی نیورو سائنٹسٹ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی فزسسٹ ہے۔ بھئی کوئی بایولوجسٹ سپریم کورٹ امریکہ میں جا کے تو نہیں کھڑا ہوتا، بھئی میں بایولوجسٹ ہوں تو میں اس پہ رائے دوں گا، وہ اس کو نکال دیں گے، اللہ کے بارے میں رائے دیتا ہے۔ بھی آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، پہلے اس کی تیاری کر لو۔ سائنس کا بڑا بنیادی ضابطہ ہے، آپ کسی چیز کے بارے میں تھیسے دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے مناصب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے آئین پاکستان، اسلام اور پاکستان۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلام میں بنیادی حقوق نہیں ہیں تو آئین میں بنیادی حقوق ہیں، تو اس لیے اب اتنے بڑے مناصب پہ ایسے لوگوں کو ہم نے بٹھا دیا جن کو دین کی الف بے نہیں پتہ۔ ہمارے تو پھر میں اس پہ آپ سے اختلاف کروں گا، ود ڈیو اپالوجی، بالکل پتہ ہے، ہم کہنا نہیں چاہتے، اتنا سادہ کوئی بھی نہیں ہے۔ نہیں ڈاکٹر، آپ ڈاکٹر مانو میری بات، میں بہت قریب سے لوگوں ان کو جانتا ہوں۔ دیکھیں نا اتنے بڑے منسٹر، آپ کو لطیفہ سنایا تھا، ایک راجہ صاحب مرکزی وزیر تھے، کافی وہ رہے ایک حکومت، تو میں ایک چینل پہ پروگرام کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے ان کو جائز صاحب کو کہیں یہ جو کل واللہ والا وزیر کہتے ہیں تو میری بڑی توہین ہوتی ہے، تو یہ میری جان چھوڑ دیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ان کی جان چھوٹ سکتی ہے، کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ میں نے کہا کلو واللہ یاد کرا کے سنا دیں، 1.5 جملہ نہیں بنتا، 1.5 سطر نہیں بنتی، یہ یاد کر لیں۔ کلو واللہ نہیں یاد ہوئی، وہ مر گیا بندہ، کلو واللہ نہیں یاد، اور باتیں اسلام پہ کرتے۔ تو غازی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بھئی آپ جب کوئی سائنٹیفک تھیوری دینا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس سے متعلقہ تمام ڈیٹا سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈیٹا کا احاطہ نہیں کیا تو آپ نظریہ نہیں دیتے۔ کیا خدا کے بارے میں سارا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے؟ ہمارے سامنے یہ ٹیبل رکھی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی پوچھے یہ ٹیبل کہاں سے آئی، یا تو میں یہ کہوں گا جس نے رکھی میں اسے جانتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے مجھے نہیں پتا، میں تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ اور تیسرا نقطہ نظر یہ تو ہے ہی، خود بخود آئی تھی، مجھے بتائیں ساری نقطہ نظر کے علاوہ کوئی مضحکہ خیز بات ہو سکتی ہے؟ یعنی کم از کم اتنا میں کہوں، یہ عقلی بات ہے، بھئی مجھے نہیں پتا، میں تحقیق کر کے بتاؤں گا، اس کا امام ڈیٹا نہیں اعظم والی بات، خدا کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں آپ نے 1% ڈیٹا کا احاطہ نہیں کیا اور رائے دے رہے ہیں، اس سے بڑی نان سائنٹیفک بات کیا ہو سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے اگر آپ ان کے پورے جو ان کے جو نیریٹیوز ہیں ان کی انالیسس کریں، سوائے اس کے کہ جو ان کے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، جو ان کی اپنی وشز ہیں، اپنی وشفل تھنکنگ ہے، نفسانی خواہشات ہیں، ان کو استدلال فراہم کرنے کے علاوہ اور رائے فرار جو ہے وجود باری تعالیٰ کے اقرار کے بعد جو پابندیاں آ جانی ہیں ان سے رائے فرار اختیار کرنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں۔ بگ بینگ جو ہے یہ کس نے کیا؟ نہیں غازی صاحب، وقت چونکہ بہت کم ہے اور موضوع بہت بڑا ہے، موضوع بہت، میں ایک صرف بات کہوں گا، ہمیں وجود باری تعالیٰ کے بارے میں دعویٰ اس شخصیت کا ماننا ہے جو مورل لیول پہ وہاں کھڑی ہے کہ اپنے پہلے اعلان پہ اپنے صادق اور امین ہونے کو پیش کر رہے ہیں، پہلے اعلان پہ، اور کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ ٹھیک دیکھیں نا، آپ سسٹم نے یہ دعوت رکھی اپنی قوم کے سامنے تو کیا آرگومنٹ دیا؟ کیا خدا کا انکار کرنے والے اس مورلٹی پہ کھڑے ہیں؟ تو کیسے ہم ان کی بات اس کو چھوڑ کے مان لیں؟ ٹھیک، ہمارے پاس کیا بنیاد کیا بنتی ہے؟ پہلا آرگومنٹ یہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری، تمہیں یقین ہے کہ نہیں ہے؟ واہ، اس کا 1% کروڑواں % بھی ان کے پاس اتنی مورالٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔